یہ جو ہم مراقبہ کرتے ہیں، اکثر لوگ پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ آپ کیا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ دل کے اوپر فوکس کرو، دل کے اوپر فوکس کرو. یہ جو دل کے اوپر فوکس کرنا ہے، اس کی جو اصل بات اس کو ریفلیکٹ ہونا شروع ہوتی ہے وہ نماز میں خشوع سے آتی ہے. جب انسان یہ جو ایکسرسائز ہم نماز کے باہر مراقبے میں کر رہے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے اپنے فوکس کے اوپر کنٹرول پا لیتا ہے، تو پھر نماز میں اس کے خیالات ادھر ادھر نہیں بھٹکتے. میں یہی بات کہتا ہوں کہ یہ حال ہے، قال نہیں ہے. یہ وہی سمجھ سکتا ہے جو یہ کرتا ہے. جو بندہ اپنے خیالات کو مراقبے میں اپنے قلب کے اوپر متوجہ رکھنا سیکھ لیتا ہے، اس کے لیے نماز میں اپنے خیالات کو ادھر ادھر بھٹکنے سے بچانا کوئی مشکل نہیں ہوتا. اور یہی مراقبے کی سب سے بڑی ایڈوانٹیج ہے امنگ ادر. کچھ مشائخ نے تو اس بات کو ایسے بھی سمجھایا کہ جس طرح قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے نورانی قاعدہ پڑھایا جاتا ہے، اور نورانی قاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود نہیں تھا، لیکن نورانی قاعدہ جو بچہ صحیح پڑھ لیتا ہے، اس کی قرآن پاک کی تجوید، قرآن پاک کا ناظرہ بہت اچھا ہوتا ہے، کیونکہ اس نے سیکھ لیا ہوتا ہے کہ کس طرح میں نے آگے چلنا ہے. تو جس طرح ایک نورانی قاعدہ پڑھانا قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کے لیے ایک ضرورت ہے، اسی طرح یہ مراقبہ نماز میں خشوع اور خضوع قائم رکھنے کو سیکھنے کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے، بہت اہمیت کا حامل. ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس نماز میں اللہ کی یاد نہیں، وہ نماز پھٹے پرانے کپڑے کی مانند ہے اور وہ پڑھنے والے کے منہ پر واپس مار دی جاتی ہے. یعنی کہ اگر اس نماز کی کوالٹی اچھی نہیں ہے، تو جس طرح برے کوالٹی مال کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، اسی طرح اس بری کوالٹی نماز کو ریجیکٹ اینڈ ریٹرن کر دیا جاتا ہے. تو کوالٹی کس سے بڑھ رہی ہے؟ ذکر سے.